بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آج مجھے بہت سیریس بات کرنی ہے آپ سب سے. اسپیشلی آج کا جو میرا میسیج ہے وہ ہمارے ٹین ایجرس کے لیے. یو گائز نو کہ یوتھ کلب میں تقریباً مجھے 2011 سے لے کے اب تک 10 سال ہو چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور یوتھ کلب سے پہلے کی جو میری جرنی ہے 2007 میں شروع ہوئی تھی میری یہ جرنی, جب میں خود ایک اسٹوڈنٹ تھا, ایک ٹین ایجر تھا. میں نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, قرآن نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا. اینڈ دا ریسٹ آف دا اسٹوریز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استقامت دیتا گیا, اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے ملاتا گیا, اللہ تعالیٰ ٹوک کیئر آف می. یہ جو 14 سال ہے نا میرے, اس میں نے کیا کیا دیکھا ہے ٹین ایجرس کے حوالے سے. میں نے کیا کیا سٹوریز سنی ہیں ٹین ایجرس کی کاؤنسلنگز کرتے ہوئے. میرا ایک انالیسز ہے, فیس بک کے کچھ گروپس ہیں جن سے نظر گزرتی رہتی ہے. ظاہر ہے ٹین ایجرس خود ہی بتاتے ہیں کہ یہ گروپس بنے ہوئے ہیں. اور اس وقت یونیورسٹیز میں کیا چل رہا ہے, یونیورسٹیز میں ہمارا بہت آنا جانا ہوتا ہے. میرے آن لائن سیشنز بہت ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں, جو کہ پبلک نہیں ہوتے لیکن زوم پہ ہوتے ہیں. بہرحال ویسے بھی ہم یونیورسٹیز پاسٹ میں کافی گئے ہیں الحمدللہ. لاہور کی آلموسٹ ساری یونیورسٹیز میں گیا ہوں, ٹین ایجرز سے بات کی ہے, لیکچرز دیے ہیں. اے او لیول کو تو میں خود بذات خود پڑھاتا ہوں, تو ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ایک ہے اس حوالے سے. تو میں بہت دکھی ہو کے کچھ باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ بڑی سیریس ہے, بڑی ایمرجنسی سچویشن ہے. یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے نا, اس میں حیا اور ہیوملٹی یہ دو ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو بڑے ریئر ہیں, بڑے ریئر ہیں. بہت سے ٹین ایجرز اس ایج میں ڈیزائرز میں آ کے, شہوات میں آ کے, اور آج کل کی جو ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے اس حوالے سے بہت سلپ ہوتے ہیں اور بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ باتیں میں شیئر کروں آڈینس کے سامنے, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ ماں باپ مایوس ہو جائیں گے, کچھ ایسی باتیں ہیں. پھر میں سوچتا ہوں ہمارے نوجوان مایوس ہو جائیں گے, ہماری آڈینس مایوس ہو جائے گی. لیکن حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت خراب ہیں. زنا ہمارے معاشرے میں جس طرح فروغ پا رہا ہے, پورنوگرافی 14 سال کے بچے, 12 سال کے بچے ایڈکٹ بنے ہوئے, دے آر اسٹک ان پورن. انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم نے نکلنا کیسے ہے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے سیل فون کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے. پرسنالٹیز ان کی ڈسٹرائے ہو رہی ہیں, ڈیمیج ہو رہی ہیں. وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ینگسٹرز کو, ینگ ایج میں ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ینگسٹرز کو. پھر پرسنالٹی ڈیمیج کتنا ہو رہا ہے, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کتنے آ رہے ہیں, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کتنا عروج پا رہا ہے ہماری نوجوان نسل میں. جب ایک نوجوان نسل 12 سال کی عمر سے پورنوگرافی دیکھنا شروع کرتا ہے تو وہ 19 سال کا جب ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ کیا بن چکا ہوتا ہے, اس کی ذہنیت کیا ہو چکی ہوتی ہے, وہ لڑکی کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے لڑکیوں کے بارے میں. اور وہ ایک درندہ اور ولف بن جاتا ہے جو آن لائن ہنٹنگ کر رہا ہوتا ہے, گروپس جوائن کر رہا ہوتا ہے کہ میں ڈھونڈوں یہاں سے کوئی اپنا پرے ڈھونڈوں, جیسے جانور اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں. کیا قصور ہے اس بچے کا کہ وہ 12 سال کی عمر میں پورنوگرافی کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر وہ لٹرلی جانور بن جاتا ہے. یہ قصور الٹیمیٹلی ہے تو ہمارا. ہم نے بہت ریلیکسیشن شو کی پچھلے 15 سال 20 سال میں, کوئی ہم نے نہیں انل منکر امر بالمعروف نہیں کیا, آواز اٹھائی نہیں. ہم نے خود الاؤ کیا اپنے میڈیا کو فریڈم اتنا آگے لے جانے میں, اور ہم بے شرم ہو گئے. ہم میں سے بہت سے لوگ جو بے شرمی کو اور اس طرح کی چیزوں کو لائک کرنے لگے, اور وہ چیزیں فروغ پاتے 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 آج ہماری نوجوان نسل کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے. یونیورسٹی کی جو لاٹ ہے, اسپیشلی جو یونیورسٹی کی لاٹ ہے, کوئی ایک بندہ ہوگا لاکھوں میں جس کا ریلیشن شپ, حرام ریلیشن شپ جس کا نہیں ہے, کوئی ایک ہوگا لاکھوں میں.
इवन जो रिलीजियस लोग हैं वो फंसे हुए हैं इस चीज़ में, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैरिड लोग अफेयर्स में फंसे हुए हैं और क्या क्या दुखी स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं कि ऑनलाइन किसी से बातचीत शुरू होती है, फिर वो बात कहाँ जाती है, फिर मुलाकातें होती हैं और कहाँ तक बात जाती है। यूनिवर्सिटी लॉट क्या क्या इस वक्त कर रही है, उनके जहन भी ख़राब हो रहे हैं, उनके कैरियर्स भी बर्बाद हो रहे हैं। माँ बाप अलग परेशान है। माँ बाप को अगर मैं 2-3 बातें बता दूं, माँ बाप ने वैसे डिप्रेशन में चले जाना है, आधों ने वैसे ही मर जाना है। सीधी सी बात है कि इस वक्त कर क्या रही है आपकी यूथ घर में बैठ के कर क्या रही है, मैं आपको बता नहीं सकता मोबाइल फ़ोन पे, और किस तरह से अजियत में वो ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, एडिक्शन में वो ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने निकलना कैसे इस एडिक्शन से। ये जो गंद में दलदल में हमने अपने आप को फंसा लिया ओवर द ईयर्स, दरिंदगी में हम आ चुके हैं, हमने कैसे अपने आप को यहाँ से निकालना, उनको खुद समझ नहीं आ रही। और 24-25 साल के जब वो होते हैं और उनकी एकदम आंख खुलती है कि हमने तो कैरियर बनाना था, हमने तो यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, और बाद में शादी होती है तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि हमने तो अपनी एनर्जीज और इमोशंस पता नहीं कहाँ कहाँ ज़ाया किए हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, शर्म करनी चाहिए हमें। मैं टीनेजर से कहना चाहता हूँ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइव्स, अपने आप को तबाही में मत डालो। ये स्मार्टफोन एडिक्शन जब बन जाता है, ये टर्मिनेटर है स्मार्टफोन, ये तबाह कर देगा आपको। इससे जान छुड़वाएं अपनी। ये जो आपका स्मार्टफोन का यूजेज है, इसको देखें दिन में आप कितना यूज करते हैं। अपनी पर्सनैलिटीज बर्बाद कर रहे हैं आप, रातों को आप सोते नहीं हैं, आंखों पे आपके हल्के पड़ चुके हैं, सेक्स एडिक्ट होते जा रहे हैं आप। सीधी सी बात है, आई डिडंट वांट टू यूज दिस वर्ड, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड होते जा रहे हैं आप लोग। और सिर्फ एक ही बात जहन पे सवार होती है, गंदे गंदे गलीज ग्रुप्स बने हुए फेसबुक पे जहां लड़के लड़कियों की दोस्तियां होती हैं, व्हाट्सएप नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, वहां पे फिर व्हाट्सएप पे वो आते हैं, वहां दोस्तियां करते हैं, अबॉर्शन तक बात चली जाती है। मैं क्या क्या मतलब खोलूं यहाँ पे बैठ के, मुझे शर्म आती है कि मैं वो बातें सारी खोलूं जो हमें काउंसलिंग्स में आती हैं, लेकिन मैं नहीं वो सारी बातें खोल रहा। अगेन एंड अगेन मैं लिहाज कर रहा हूँ माँ बाप का, कि माँ बाप कहीं डिप्रेशन में ही ना मारे जाएं कि हमारी औलादें कर क्या रही हैं। ये नौजवान नस्ल जो हॉस्टल्स में पढ़ रही है, जिनके पेरेंट्स बच्चियों को भेजते हैं, ट्रस्ट करके हॉस्टल्स में भेजते हैं, वो क्या वहां पे कर रही हैं, किन के साथ वो डेटों पे जा रही हैं, क्या चल रहा है। और हमारा वो गंदा लिबरल तबका जो अपने आप को तो बर्बाद कर चुके हैं और दुम कटी बिल्ली चाहती सबकी दुमें कट जाएं, वो इनके डिफेंस में आते हैं। वो कहते हैं मौलवी तबका एक्सट्रीमिस्ट है और इनको क्या तकलीफ है, जिसने जो करना है करने दो। तो जिसने जो करना है करने दो, तो वो जो माँ बाप अजियत से गुजर रहे हैं और जिस स्टेट से माँ बाप गुजरते हैं इनकी हरकतों की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन अल्लाह को जवाब देगा कि हमने नहीं अनिल मुनकर नहीं किया तो आज ये सिचुएशन बन गई है। तो आप अपना गंद अपने पास रखें, आप अपना डिफेंस अपने पास रखें। हमें आपके डिफेंस की जरूरत नहीं है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं अनिल मुनकर यानी प्रोहिबिटिंग ईवल एंड एंजॉइनिंग गुड का कायल होता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम ज़बरदस्ती करने लग जाएं, हम तलवार निकाल लें, हम गाली गलोच पे उतर आए, हम मारने लग जाएं बच्चों को। ये बिल्कुल हमारा नहीं होना चाहिए तरीका। हम सिर्फ तरगीब दिलाएंगे और कंडेम करेंगे बुराई को, इमोरालिटी को, उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। टिकटॉक देख लें आप, उनके एम्स देख लें। 90% नौजवानों के क्या एम्स हैं? मैं मशहूर हो जाऊं, मैं टिकटॉकर बन जाऊं, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, मुझे बच्ची मिल जाए, सीधी सी बात है, ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसको मैंने साथ गाड़ी में बिठाया हो, उसको मैं लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊं और पता नहीं क्या क्या करूं। गंद हो रहा है आपके मुआशरे में, बहुत तेजी से गंद फैल रहा है। और यूनिवर्सिटी लॉट में जिस तरह से जिना बढ़ रहा है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अगेन ये अल्लाह के मुजरिम है जो डिफेंस देते हैं, इन गलीज चीज़ों का डिफेंस देते हैं कि हमारी फ्री सोसाइटी, तुम्हें क्या तकलीफ है, करने दो जिसको जो करना है। खुदा की कसम अल्लाह ताला कटहरे में आपको खड़ा करेगा और पूछेगा कि तुम्हारी नज़रों के सामने गंद फैल रहा था, जिंदगियां बर्बाद हो रही थी, यही बच्चों ने कल को जाके शादियां करनी है, इनका स्पाउस वो अपने स्पाउस का भी बेड़ा गर्क करेंगे, अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे। कल को इनका कोई अफेयर निकल आएगा पुराना। कितने प्रॉब्लम्स होते हैं शादियों के बाद, जो बंदा बुराई में पड़ा हो उसके साथ।
یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں. آپ فیلڈ میں نہیں ہیں, آپ دور بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور وہ موم بتی مافیا کا نیریٹو لے کر آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, اٹس دیئر لائف, لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ. یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے. خدا کے لیے ٹین ایجرز اپنی عقل پہ جو پردے پڑے ہیں ان کو ہٹاؤ. اسمارٹ فون کا جو یوز ہے, خدا کے لیے اپنی صحت پہ رحم کرو, اپنے ماں باپ پہ رحم کرو, اپنی آنکھوں پہ رحم کرو, اپنے ایمان پہ رحم کرو. خدا کے لیے نکلو ان حرام چیزوں سے. آپ نکل سکتے ہیں. یہ بے بس ہو کے نہ بیٹھ جائیں. مجھے پتہ آپ میں سے آدھوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے نکلنا کیسے اس گند سے, لیکن یو ہیو ٹو ٹیک یور سیلف آؤٹ فرام دیئر. اسلام پہ آؤ, ریلیجن کو پریکٹس کرو, اللہ رسول سے محبت شو کرو. ٹرائی یور بیسٹ ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اچھی عادتیں اپناؤ, اچھی ایکٹیویٹیز اپناؤ, گندے دوستوں سے, گندی کمپنی سے دور رہو. ایسے لوگوں سے جو آپ کو گندگی کی طرف انفلوئنس کرتے ہیں کوسوں دور بھاگو. اپنے آپ کو بچا لو, بہت لیٹ ہو جائے گا, آپ لوگ بہت دور نکل جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا بربادی کب شروع ہوئی, کب ختم ہوئی, اور میں کب اس اسٹیٹ پہ پہنچ گیا کہ اب میرا خودکشی کرنے کا دل کر رہا ہے, یا آپ ذہنی مریض بن جائیں گے. میں یہ باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا, ہو سکتا ہے آپ مایوس ہو جائیں, لیکن ایمرجنسی سچویشن ہے. بہت تیزی سے گند پھیلتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, اور اونلی یو گائز, ٹین ایجرز اینڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, صرف آپ لوگ ہی اس کو اون کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنی فیوچر نسلوں پہ رحم کریں. کل کو آپ کے بچے ہونے ہیں. ڈو یو وانٹ کہ بچوں کا باپ زانی ہے؟ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. دعا کریں اللہ سے, اے اللہ زنا سے بچا لے, پورن سے بچا لے. اے اللہ مجھے, میری آل کو, میری اولاد کو, میری پشتوں کو زنا سے بچا لے, میری پشتوں کو پورن سے بچا لے. اے اللہ رحم کر میرے اوپر. خدا کے لیے مت ڈیزائرز کی طرف جائیں. شیطان جیسے وہ ایک میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, اس سینٹینس بہت ایگریسو سینٹینس ہے, بٹ میرے ذہن میں کوئی اور مثال بھی نہیں آ رہی. جیسے وہ جانور کو ہڈی ڈالتے ہیں نا, اور وہ ہڈی دیکھ کے آتا جاتا اور پھر اس کو پھنسا لیتے ہیں پنجرے میں. یہی کر رہا ہے شیطان آپ کے ساتھ. ہڈی دے رہا ہے آپ کو, لڑکیاں دکھا رہا ہے آپ کو, جو ہے وہ جوانی آپ کی جو ہے اس کو رول رہا ہے, اور آپ کی جو جوانی ہے, آپ کے جذبات ہے, اس کو بھڑکا رہا ہے. اور انٹرنیٹ پہ آپ کو چیزیں دکھا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو گولیاں دے رہا ہے کہ مشہور ہو جاؤ گے, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور ایٹ دا اینڈ آپ کو پنجرے میں اس نے بند کر دینا. ایمان سے بھی جائیں گے, دنیا سے بھی جائیں گے, دین سے بھی گئے, آخرت سے بھی گئے, اور یہ سب سے بڑا لاس ہے. ابھی بھی وقت ہے, اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرو, فولشنس کو چھوڑ دو, ماں باپ پہ رحم کرو, اپنی صحت پہ رحم کرو, عقل کے ناخن لو, اور اچھی سوچ اپناؤ. دیٹس مائی میسیج ٹو آل آف یو. سخت کوئی بات کی اس کے لیے معذرت, لیکن سختی کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے سختی کی. میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے, اور ہم بھی لگے ہوئے ہیں یوتھ کلب, انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے. جتنی کوشش ہے وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے, لیکن اللہ آپ سب کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ میں سنسیریٹی بھرے, اخلاص بھرے, اور آپ کو اس گند سے نکلنے میں بہت مدد کرے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.